السلام علیکم۔ آج کا ہمارا تھرڈ ایئر کے ساتھ لیکچر ہے حرکاتی سائنس پر، یعنی سائنس آف موومنٹ، حرکت پر۔ حرکت میں کی تعریف کی طرف آتے ہیں تو جسم کی فطری حالت میں تبدیلی پیدا کی جائے تو اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو اپنا تھوڑا سا آگے چل لیں یا تھوڑا سا پیچھے چل لیں، یا اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا لیں یا اوپر کی طرف، تو اس کو ہم کہیں گے حرکت ہے۔ مثلاً کسی بچے کا ساکن حالت سے چلنا یا دوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہم لیتے ہیں ایک ایتھلیٹ کی۔ جب وہ گراؤنڈ میں جاتا ہے تو اپنی گیم کو شروع کرتا ہے، یعنی ساکن جسم ہوتا ہے، ساکن جسم سے وہ اپنی گیم کو شروع کرنے سے لے کر 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے جب وہ اختتامیہ لائن تک پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دی ہے۔ اس کے بعد ہے عضلاتی جنبش کی طرف جاتے ہیں ہم۔ جب تک بازوؤں کے عضلات کو حرکت دینا ہے تب بازو حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ حرکت کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ آپ کی دل کی ہے۔ دل کے ایک خودکار حرکت ہے، یعنی وہ خود بخود حرکت کرتا ہے، یعنی خون کو بلڈ جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے اور اس کو پیوریفائڈ کرتا ہے، سارا کام جو ہے وہ خود بخود کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اس کے بعد حسی ادراک کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ مطلب آپ کی چھونے کی حس جو ہے، جب ہاتھ کسی گرم چیز سے اتفاقاً چھو جاتا ہے تو آپ فوراً ہاتھ پیچھے کر رہتے ہیں۔ مثلاً ایک دیگچی میں یا کسی چیز میں گرم پانی پڑا ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ اچانک سے اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو انگلیوں میں جو ہے جلن محسوس ہوتی ہے، تو آپ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی حسی ادراک ہے، یعنی آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ پانی گرم ہے تو آپ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور پیچھے کر لیا ہے۔ آگے اس کی مثال ایک ڈانسر کی طرف جاتی ہے جو کہ رقاص ہے، میوزک کی دل نشین دھنوں پر پاؤں میں گھنگرو پہن کر اپنے جسم کے اعضاء کو بڑے مربوط اور منظم انداز میں مختلف زاویوں پر ڈالتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ رقاص کے جسمانی اعضاء حرکت پذیر ہیں۔ اس کے بعد نماز، جہاد، اگر ہم اسلام کی طرف جاتے ہیں تو نماز بھی ہماری حرکت کی ایک بہترین مثال ہے، جس میں ہم رکوع، سجدہ، قیام، ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہم حرکاتی سلسلے میں سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حرکت کی جدہ خصوصیات پر کہ حرکت کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے۔ بچے کی شخصیت توجہ کا مرکز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی بھی قسم کی حرکاتی سرگرمیوں کو اپناتے ہیں تو ہم بچے کی توجہ، اس کا شوق اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے کی نفسیات کیا ہیں، عادات، نشست و برخاست اور ماحول کیسا ہے، اس کے مطابق پھر ہم ایک بچے کے لیے سرگرمیاں بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعلیمی طریقہ تدریس سے وسعت اور جدت پیدا کی جاتی ہے۔ وسعت اور جدت پیدا کس طرح کی جاتی ہے کہ بچوں سے نئی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں، ان کے اندر اس طرح انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اثر نو، یعنی خود بخود جو کچھ سرگرمیاں بنائیں، جس کی وجہ سے انہیں موقع ملتا ہے اور بعد میں ان سے ان کی جو تخلیق شدہ سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں تسلسل قائم کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حرکاتی تعلیم میں خود شناسی کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی بچوں میں یہ احساس اجاگر کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حرکاتی تعلیم جدید سائنسی اور قوانین سے آگاہی پیدا کرتی ہے، یعنی جسمانی تعلیم جو ہے صرف عضلات کو خوبصورتی، جوڑوں کی لچک، عضلات کے سکڑنے پھیلنے تک محدود سمجھی جاتی تھی، لیکن حرکاتی تعلیم نے تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ حرکاتی تعلیم نے اب کھلاڑیوں اور تربیت کاروں کو یہ شعور بخشا ہے کہ بچوں کی تربیت میں وقت، وزن، رفتار، جگہ، قد، یعنی ان سب کو اور متوازن غذا کو کیوں، کیسے اور کب بروئے کار لایا جائے اور اس کے مطابق ان کی سرگرمیاں بنائی جائیں۔ پھر یہ ایک مؤثر طریقہ تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ صاف اور شفاف ذہن کے بچوں کو حرکاتی تعلیم کے ذریعے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے تو حرکاتی تعلیم جو ہے ان کی سرگرمیاں ان شفاف ذہنوں کے بچوں پر پرماننٹ نقوش ثبت کرتی ہیں۔ لہٰذا عمر کے اس اہم موڑ پر حرکاتی تعلیم انتہائی مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ پہلی کلاس کے بچے کو 10 گز کی دوری پر پڑے ہوئے 2 کے ہندسے کو اٹھا کر لانے کے لیے کہنا، اس حکم میں حرکت بھی ہے اور 2 کے ہندسے کو اٹھا کر لانے کی جستجو بھی ہے۔ اس کے بعد ہے قامتی نقائص کی اصلاح ہوتی ہے۔ قامتی نقائص کی سب سے خوبصورت تھراپسٹ جو ہے وہ حرکاتی سرگرمیاں ہیں۔ ان کی اصلاح عمر کے خاص حصے تک ممکن ہوتی ہے کیونکہ سن بلوغت کو پہنچتے ہی ہڈیاں مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس سٹیج پر ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حرکت کی اہمیت پر۔
ویسے تو حرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ زندگی حرکت ہے اور حرکت زندگی ہے، یعنی حرکت کے بغیر ساکن حالت میں رہنا بھی جو ہے زندگی کے باقی فرائض ہم سر انجام نہیں دے سکتے۔ حرکت کی اہمیت مندرجہ ذیل حوالوں سے عیاں ہے۔ حرکت اور زندگی، ہماری زندگی کی بنیاد اور بقا حرکت پر ہے۔ جو ہی بچہ شکم مادر سے یعنی ماں کے پیٹ سے فانی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو حرکت ہی کے ذریعے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، یعنی وہ روتا ہے یا اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دیتا ہے۔ اگر اس کے دل کے عضلات کی حرکت بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حرکت اور ہم لوگ۔ ہمارا جسم بھی ایک مشین کی مانند ہوتا ہے۔ اگر ہم جس طرح ایک مشین کو ہم چلاتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ مشین جو ہے وہ اپنی بہتر کارکردگی دیتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے جسم کو یا مشین کو بند کر کے رکھتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ الیکٹرونک نظام اس کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی ہے۔ حرکت اور صحت، ہمارے آباء و اجداد کی صحت ہماری نسبت زیادہ بہتر تھی، کیونکہ ان کے زیادہ مشقت والے کام ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، وہ ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھیں تو ان میں ان کی زیادہ حرکت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم زیادہ مضبوط ہوتے تھے اور وہ زیادہ دیر تک کام کر سکتی تھی۔ اس کی نسبت ہمارے جو ہیں ہم مشینیں ہیں، کپڑے دھونے والی، سکھانے والی، سارا کام جو ہے کیا ہوا مل جاتا ہے تو ہم ان کی نسبت سست ہیں اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ سیڈنٹری ہے۔ اس کے ساتھ ہے حرکت اور عارضہ الدل، پھر حرکت اور اسلام میں کیا ہے، حرکت اور سائنس ہے، ترقی ہے اور جسمانی فٹنس ہے، پھر قامتی نقائص ہے، حرکت اور تفریح ہے، حرکت اور تعمیر شخصیت ہے، پھر ضروریات زندگی ہے، اظہار احساس و جذبات ہے، پھر نظام اعصاب و عضلات ہے۔ اعصاب پہ نظام کہتے ہیں نروس سسٹم کو، جو ہمارا دماغی نظام ہوتا ہے، اور عضلات کہتے ہیں مسلز والے حصے کو، جو ہمارے گوشت والے حصے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔